الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ چند منٹ کی عبادت اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ اسے دیکھا جائے تو آپ 4 روز سے مسلسل عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کا لوگوں کو بہت ہی شدت سے انتظار رہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک آئے گا۔ دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا یا رمضان گیا۔ دیکھیں، جو صرف رمضان کہے گا، روایت میں ہے کہ جو صرف رمضان کہے گا، ماہ رمضان یا شہر رمضان نہیں لگائے گا تو اس پہ روزہ واجب ہے، اس پر روزہ واجب ہے۔ یعنی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا جب بھی نام لے تو اس سے پہلے شہر لگا لے یا ماہ لگا لے۔ اس کا بہت بڑا اہتمام خداوند عالم نے کیا ہے رمضان المبارک کا۔ ماہ رمضان المبارک کا خداوند عالم نے بہت بڑا اہتمام کیا، اور اسی مہینے میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہم نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 150ویں آیت کیا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اسی مبارک مہینے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بھیجی، اور حق و باطل کے درمیان ہم نے واضح کر دیا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں ہے کہ جو بھی اس مہینوں کو درک کر لے، اس مہینے کو پالے، وہ اپنے اوپر روزہ واجب قرار دے دے۔ یعنی اس کے اوپر روزہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ میں کہوں گا، اے پروردگار، تم نے قرآن کو نازل کیا اسی مہینے میں اور اتنا بابرکت مہینہ بنا دیا،
اتنا بابرکت بنا دیا کہ اگر انسان اس مہینے میں سانس لے تو تسبیح کے مانند ہے، اگر ایک آیت پڑھے تو ختم قرآن کا ثواب، اگر سوئے تو عبادت۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے، مقدس کتاب، کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہادی ہے۔ اب میں کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے نازل ہونے سے اس رمضان کی فضیلت بڑھ گئی، برکتیں بڑھ گئی، خداوند عالم نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا۔ ہے کہ نہیں روایتوں میں کہ جہنم کا دروازہ بند کر دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا، اور شیطان کے ہاتھ میں اور پیر میں ہتھ کڑی و بیڑی پہنا کے الگ کنارے بیٹھا دیا، خداوند وہ بیٹھو، یہ تمہارے آرام کرنے کا مہینہ ہے، تم نے بہت مستی کر لی، یہ آرام کرنے کا مہینہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ برکت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب میں کہوں گا، اے عقل کے اندھو، تم کہتے ہو کہ قرآن کے نازل ہونے سے خداوند عالم نے اس کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ جس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اس ماہ مبارک رمضان میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت، اس کی رحمت یہاں تک ہے۔ یہ کس کے لیے؟ صرف قرآن نازل ہوا، اس بات کے لیے۔ میں کہوں گا کہ قرآن تو قرآن صامت ہے بھائی، قرآن ناطق تو ہے نہیں۔ قرآن آیا تم تو کچھ کر سکتے نہیں، صرف قرآن لے کر تم کیا کر سکتے ہو؟ جو کہہ رہے کہ قرآن آیا، خداوند عالم نے بابرکت بنا دیا، رحمت والا مہینہ بنا دیا، شہر اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مقبولہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں، جب قرآن نازل ہو، قرآن صامت، تو اتنا رحمت والا مہینہ، اتنا محبوب ترین مہینہ، وہ بھی شہر اللہ۔ اور جس گھر میں قرآن ناطق آ جائے تو وہ کیوں کر رحمت والا گھر نہ ہو؟ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے نا اس مہینے میں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو برکت والا مہینہ ہو گیا۔ اور جس کے اوپر نازل ہوا ہوگا، کیا وہ سینہ نجس رہا ہوگا کہ جسے خداوند عالم پاک کرے گا؟ کہ جسے خداوند عالم پاک کرے گا۔ اور جس کے اوپر نازل ہوا اور اسی نبی کو کیا کسی کافر کے گھر میں پرورش چڑھائے گا؟ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن صامت، صرف قرآن آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کتاب لا دے کسی جاہل کے ہاتھ میں رکھ دے، کچھ نہیں کر سکتا جب تک پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ اسی دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ کوئی بھی کتاب لکھنے والے کتاب لکھے گا تو کسی جاہل کے حوالے نہیں کرے گا، وہ اسی کے حوالے کرے گا کہ جو پڑھا لکھا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ کتاب پڑھا لے، اس کی تعلیم دوسروں کو دے۔ اور وہ خالق کائنات کہ جس نے ساری دنیا کو خلق کیا، کیا قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا یہ اس کے حوالے کرے گا کہ جو جاہل تھا؟ تو کیا کہتے ہیں کہ رسول ان پڑھ تھے۔ بھائی چلو ایک دقیقے کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول ان پڑھ تھے، ایک دقیقے کے لیے۔ جب رسول نے تم سے کاغذ و قلم مانگا تو کیوں نہیں دے دیا؟ جب رسول ان پڑھ تھے تو، رسول ان پڑھ تھے تو کیوں نہیں دے دیا؟ بھائی وہ کیا کر لیتے؟ اپنے کتاب کو ورقہ پھاڑ کے پھینک دو کہ جس میں لکھا ہے کہ رسول ان پڑھ تھے، ورنہ یہ پھاڑ کے پھینک دو کہ رسول نے کاغذ و قلم مانگا اور نہیں دیا۔
اگر ان پڑھ ہوتے نا تو ایسے اسلام نہ پھیل جاتا۔ دیکھیے ان پڑھ کا کام ہوتا ہے تلواروں کو ذریعے سے اپنی بات کو منوانا، پڑھے لکھوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے علم، اپنے کردار، اپنے عمل سے اپنی باتوں کو منوانا۔ یہی رسول کا عمل رہا ہے، یہی وہ شہر، یہی وہ مہینہ ہے کہ جسے خداوند عالم نے شہر اللہ کہا، جس کا اتنا اہتمام کیا کہ اگر ایک آیت انسان پڑھے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اگر انسان اس مہینے میں سوئے تو عبادت ہے سونا، اگر سانس لے تو وہ تسبیح کے برابر ہے۔ یہ تو عام جگہوں کی بات ہے کہ سونا عبادت ہے روزے کی حالت میں، آپ تو نجم اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت سوئے تو عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کی اولاد نجف اشرف تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے تو گویا اس کے دادا یا دادی یا اس کے نانا یا نانی کے کوئی ایک ایسا عمل خداوند عالم قبول کر لیتا ہے، اتنا پسند کر لیتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو نجف اشرف علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ ہمارے دادا یا دادی یا نانا یا نانی کے اس عمل کا انجام ہے، اس عمل کے وسیلے سے ہم یہاں پر موجود ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ، کسی میں چلنا پھرنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، انسان گفتگو کرے وہ بھی عبادت۔ یہ ہے کہ اپنی زبان پہ لگام دے کر گفتگو کرے۔ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد پر۔ اگر گفتگو کرنا عبادت نہ ہوتی، گفتگو کرنا عبادت نہ ہوتی تو سانس لینا عبادت کیسے ہو گئی؟ رسول یہ دقیق مسئلہ بیان کر کے بتا دیے کہ گفتگو کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں ایک سانس لینا، اب سانس لینے کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے، اور یہ 30 مہینے کا روزہ، یہ نہیں کہ صرف رسول کے امتی پر واجب ہوا روزہ، نہیں، یہ رسول سے پہلے آنے والے نبیوں پر بھی واجب ہوا اور ان کی امتوں پر بھی واجب ہوا۔ کیوں واجب ہوا؟ روزہ کیوں رکھا گیا؟ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے میرے آقا یہ بتائیں کہ خداوند عالم نے روزہ کیوں واجب قرار دیا؟ کیا وجہ ہے کہ انسان دن بھر بھوکا رہے، پیاسا رہے؟ کہا کہ اس لیے کہ تاکہ غریب اور امیر میں فرق واضح ہو جائے، اس لیے کہ غریب اور امیر ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ غریب کسے کہتے ہیں، امیر کسے کہتے ہیں، اور امیر ثروت مند انسان اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے کہ جو اس کے اوپر امور انجام دیے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے حق میں جو تم نے پیسہ کمایا، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ صرف تمہارا حق نہیں ہے بلکہ اس میں فقیروں کا بھی حق ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ ورنہ امیر اور غریب میں فرق کیا رہ جاتا؟ نماز کس لیے ہے؟ تاکہ غریب بھی ایک ہی صف میں ہو، امیر بھی اسی صف میں ہو۔ اللہ نے سب کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور یہی وہ شہر ہے جو شہر اللہ ہے کہ اس میں بھی لا کے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ نہ کوئی غریب کی وہ ہے ویلو، نہ کوئی امیر کی، سب ایک برابر۔ اللہ کی رحمت غریب پر بھی وہی ہوگی، امیر پر بھی وہی ہوگی۔
جو بھوکا رہتا ہے دن میں اس کی بھی وہی رحمت ہوگی اللہ کی، اور جو عام دنوں میں رہتا ہے یعنی غریب کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ آج کل دیکھیں انسان اس وقت کا دور جو چل رہا ہے کرونا وائرس کا، اچھوں کی واٹ لگ گئی ہے، اچھوں کی حالت خراب ہو گئی ہے، یعنی کاروبار ختم ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے انسان کرے تو کیا کرے، پریشان ہے۔ جب ثروت مند لوگ پریشان ہو گئے تو ان غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ بھوک کو احساس کر سکے کہ غریب بھوکا رہتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، تاکہ بھوکا رہتا ہے غریب تو کتنا احساس کیا ہوتا ہے، پیاسا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم بھی بھوکے ہم بھی پیاسے۔ بھی دیکھے انسان اپنی بھوک اور پیاس کو، کبھی غور و فکر کرے بھوک پر اور پیاس پر کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ اسی بھوک کی آہ لینا عبادت، جب آسمان پر یہی آہ جاتی ہے اور جب یہی بھوکا انسان دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا میں آمین کہا کرتے ہیں۔ اور یہی بھوکا اور پیاسا انسان جب کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، جب بھی فرشتے سب سے پہلے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ ہیں، کسی کو افطار کرا رہے ہیں تو اپنے نام پہ ٹھیک ہے انسان کرا، بلکہ دوسروں کے نام پہ جتنا کرائے گا اتنا مقبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، جن کے وہاں گناہ کی کوئی وہی ہے ہی نہیں، شہوت ہی نہیں ہے، شہوت اللہ نے ان سے چھین لی، وہ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں جو دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو کیا ان کی دعا رد ہو جائے گی؟ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک میں کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے شہر مقبولہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے کا نام 41 نام ہے، اور یہ بھوک اور پیاس کا مہینہ، کہ جیسے انسان بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت بھی آتی ہے انسان کے اوپر، کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایام کس طریقے سے گزر گئے۔ انسان کو ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ اس میں کون سی دعا کب پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کب کیا جائے، اور لوگوں کی مدد کب کیا جائے۔ دیکھیں کہ لوگوں کی مدد صرف یہی نہیں کہ انسان پیسہ دے دے، کھانا کھلا دے تو مدد ہے، نہیں، انسان کی مدد کیسے ہوتی؟ قرآن بھی پڑھا دے تو وہ بھی مدد ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انسان صرف اس مہینے میں قرآن، دیکھیں رمضان کی برکت اتنی ہے کہ اس مہینے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ قرآن کو صرف اٹھا کر دیکھے، ان آیتوں کو دیکھے تو اس کا ثواب بہت ثواب ہے۔ اگر صرف سنے، دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہے، ریڈیو میں لگا کر، موبائل میں لگا کر، ٹی وی میں لگا کر اگر انسان قرآن کی آیتوں کو سنے تو اس کا بھی وہی ثواب ہے جو پڑھنے کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ انسان اس مہینوں کو اسی طریقے سے ودا نہ کرے، بلکہ اس طریقے سے ودا کرے کہ جیسے انسان پاک ہو گیا ہو، اپنے گناہوں سے منزہ ہو گیا ہو، جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے، انسان جیسے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں انسان پاک ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رمضان میں روزے رکھ لیے، غریبوں کی مدد کر دی تو 11 مہینے کی چھٹی۔